کہ ایک ماں کے پیٹ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ رحم کا رشتہ ہے، یہ سگے بہن بھائی ہیں، یہ رحم کا رشتہ ہے، محرم۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں بہن اور بھائی کے حقوق بھی بیان فرما دیے، اس رشتے کی اہمیت کیا ہے اس کو بھی بیان فرما دیا۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یہ جو رحم کے رشتے ہیں، بہن بھائی کا رشتہ جو ہے، ان رشتوں کو توڑو نہیں، ان رشتوں کو جوڑے رکھو۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں معمولی باتوں پر باپ مرا، ایک مکان چھوڑا، مکان کی قیمت 1,00,000 روپے تھی، 4 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں، جھگڑا شروع ہو گیا۔ ظاہر ہے مکان کی قیمت 1,00,000 روپے ہے، 2,00,000 روپے ہے، یہ سب ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے رحم کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے، خون کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہن بھائیوں میں تکرار ہو گئی، اب ایک بھائی کا رخ مشرق کو ہے، دوسرے کا مغرب کو ہے، بہن کا رخ شمال کو ہے، تیسرے کا جنوب میں ہے، نہ کسی سے بات چیت ہے، نہ بول چال ہے، سب بند، سلام و دعا کلام سب ختم ہو گیا۔ جائیداد کا مسئلہ کفر اور اسلام کا مسئلہ بن گیا، اور رحم کے رشتے توڑ دیے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو لوگ ان رحم کے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، قیامت کے دن یہ رحم کا رشتہ جو ہے یہ شکایت بھی کرتا ہے، عرش کے نیچے حاضر ہو کر شکایت کرے گا، مجھے توڑ دیا، مجھے چھوڑ دیا، جوڑا نہیں۔ تو ارشاد ہوا والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، جو بہن بھائی کے رشتے کو معمولی باتوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، کیا بات ہو گئی بھائی، وہ آپ اپنے بڑے بھائی صاحب سے، یہ چھوٹے بھائی صاحب سے بات کیوں نہیں کرتے آج کل؟ ہاں وہ ذرا جائیداد کا جھگڑا ہو گیا تھا، وہ پیسوں کا لین دین کا تھا، یہ تھا وہ تھا، بس سلام و کلام دعا بند ہو گئی۔ اب یہ سب چیزیں معمولی چیزیں ہیں، اس کا اثر بہت بڑا پڑتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے کو ہر صورت میں جوڑے رکھنے کی ہدایت فرمائی،